بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی کہانی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانیاں اور مراعات بنی اسرائیل کو عطا کی، لیکن اس قوم نے ہمیشہ نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا گیا تھا، مگر وہ فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات اور کرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ میں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے کما حق کو روشناس نہیں کروایا، اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازش ہونے لگی۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بیگار لی جاتی اور ان کو سر عام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت اور نکبت کے دن گزار رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے، اور ذلت اس قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی بہت کوشش کی، مگر فرعون کو ان اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اور اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا دیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا، مگر یہ قوم، یہ غلامانہ ذہنیت تھی جس کی سرشت بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی قبیح برائی میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فرمودہ اسلامی اور ضابطہ حیات سے روشناس کروایا، اور اسے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن میں وارد ہے، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور ان سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم فقہی موشگافیوں میں پڑ گئی اور مختلف ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پسے پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا، تاکہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کی جائے، مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے لگے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی،
اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی اس کا ایک فرد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد، مگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کی غلط اور من مانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا، مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہو گئے، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام اور ان کے علاوہ مصلحین اٹھے تو ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سنیچر یعنی ہفتے کا دن ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو، ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار برستی رہے۔ سرزمین فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکے، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے پوری طرح غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، امویوں، کنانیوں، فرزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظالم اور گندا معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا کلا کما ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف کشاں اور رواں دواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بد عملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آن لیا۔